دعا پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل میں سب سے پہلے روزے کی نیت آتی ہے، تو کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ ذہن میں رکھیں عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی پیاری نیت عمل کا ثواب بھی اتنا ہی پیارا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو ثواب بھی یقیناً ہی اچھا ملے گا، لیکن اگر آپ صرف روزہ اس لیے رکھ رہی ہیں کہ بس میں پتلی ہو جاؤں، میں اس طرح ہو جاؤں، کچھ لوگ ڈائٹنگ کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن رمضان کے روزے تو ہم پہ فرض ہے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ ہماری نیت ڈیپینڈ کرے گی کہ آیا ہم نیت کون کر رہے ہیں۔ نیت ہماری سب سے بہترین یہ ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل میں رمضان کا روزہ تیری رضا کے لیے نیت کرتی ہوں، اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تجھے خود سے راضی کر سکوں، اے اللہ میں اپنے ان اعمال کو تیری رضا کے سانچے میں ڈال سکوں جو تو چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ درستگی ہوتی ہے، اور سب سے اول درجہ کے اوپر یہ نیت ہے۔ صبح صادق سے لے کے غروب تک کھانے پینے مجامت سے بچنے سے تو ہرگز روزہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نیت اچھی نہیں رکھیں گے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جمہور ائمہ کے نزدیک ہر روزے کی الگ نیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ائمہ کرام کہتے ہیں کہ روزانہ اپنی نیت کو باندھیں۔ نیت سے باندھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اب بار بار دہرائیں گی ہاں میں آج روزے سے ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو ڈائری دی ہے اس کے اندر بھی میں نے یہی لکھا ہے نا، آج میں روزے سے ہوں۔ اس سے کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے رمضان المبارک میں پہلے روزے کی نیت کافی ہوتی ہے، یعنی آپ پہلے رمضان جب نیت باندھ لیتے ہیں تو روزہ ہے۔ باقی رہ گئی کہ منہ سے کہنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ دل سے آپ نے کرنا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ اگر آپ دل سے تصدیق کر چکی ہیں تو زبان سے اقرار نہیں بھی کیا، بھول گئی ہیں، نہیں یاد رہا نیت کرنا، تو آپ یہ نہ سمجھیں آپ ڈگمگانا نہ شروع کر دیں کہ میرا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی دل کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ کیا روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کہ میں نے آج روزہ توڑ لینا ہے، ایسے جاہل دنیا میں موجود ہیں کو جو الٹی سیدھی باتیں ایویں ہی منہ سے نکالتے ہیں، حالانکہ دین کی بات کے معاملے میں بڑا سوچ کے سمجھ کے اچھے طریقے سے پرکھ کے بات کو کرنا چاہیے، بلکہ اگر نہ پتہ ہو نا دین کے بارے میں تو ایک نقطہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی بہن نے ایک بات کر دی کہ اس نے کہا میں نے تو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دین کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں۔ کسی کے اوپر آپ ایسے انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پہ ائمہ کرام پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، یہ گناہ میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی روزے دار نے روزہ رکھنے کے بعد روزہ چھوڑنے کی نیت کی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں پیدا ہونے والی بات معاف کی ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آ جائیں یا ان پر عمل نہ کیا جائے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرام کاتبین کو کہتے ہیں کہ فوراً لکھ لیا کرو۔ ابھی آپ ارادہ کرتے ہیں نا تو لکھی جاتی ہے، لیکن جب آپ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں جب تک اس گناہ کو بالکل سامنے وضاحت کے ساتھ کر نہیں دیتے اور اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہو جاتا کہ آپ نے یہ گناہ کر دیا ہے، تب تک وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے ہمارے اوپر، ورنہ تو ہمارا ہر عمل ہی گناہ ہوتا چلا جائے۔ لیکن کئی ایسے گناہ ہیں جو صرف ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، نہ ظاہر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ وہ قیامت کے روز ہم سے نرمی ہے۔ کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ کیا اس کے بعد کچھ کھانا جائز ہے؟ کیونکہ یہ اکثر ہی معمول ہے، ہر سال ہی ایسے مسائل کسی نہ کسی گھر میں پیش آتے ہیں کہ دیر سے اٹھا تو اذان شروع ہو گئی، سحری کا وقت ہے یا نہیں، اب سوچ میں پڑ گیا کیا کرنا چاہیے، کیا کچھ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے۔ تو ذہن میں رکھے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور سحری
سحری کا وقت رات کے آخری حصے سے شروع ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ، اور صبح صادق سے چند لمحے قبل تک رہتا ہے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے نا ہماری، یہ صبح صادق کے وقت میں ہوتی ہے۔ اذان سے پہلے جو آپ کے لمحات تھے وہی آپ کا سحری کا ٹائم تھا۔ ذہن میں رکھیں کہ جب اذان ہو گئی سمجھ لیں کہ صبح کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اذان اسی وقت دی جاتی ہے جب صبح کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اذان کے بعد یا اذان کے وقت آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، اسی ٹائم تک آپ کو کھانا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ کے اذان ہونے میں ٹائم رہتا ہو 5 منٹ 7 منٹ، کھانا پینا بند کر دیا کریں، کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ اسی لیے نقطہ بیان کیا گیا کلاس میں کہ دیکھیں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، پیروی کرنی ہے۔ جو علماء کرام نے مسائل بیان کیے ہیں، دین سے اخذ کیے ہیں، انہی کے پیچھے پیروی کرنی ہے، اپنی عقل کو نہیں دوڑانا۔ ابھی تک جو ہم دین کے اوپر عمل کر رہے تھے وہ دین سنا سنایا تھا، کیونکہ اتنی سہولتیں نہیں تھیں، اتنے مدارس نہیں تھے، لوگوں کے پاس اتنا نالج نہیں تھا۔ اب دیکھیں ہماری اولادیں پڑھ لکھ چکی ہیں، ہم خود جو ہیں وہ درسوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں مساجد ہیں۔ مسائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ ہر گھر میں دین کا علم پہنچ گیا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے کرم سے پہنچا ہے، ورنہ کسی بندے میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اتنا جلدی دین کے کام کو پہنچا لیتا۔ اب دیکھیں کہ پہلے اسی علاقے کو دیکھ لیں، کسی ایک جگہ پہ دورہ قرآن ہوتا تھا، اس دفعہ ماشاءاللہ کافی لوگ کروا رہے ہیں، کئی جگہوں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں بھی دورہ قرآن ہو رہا ہے، یہاں بھی دورہ قرآن ہو رہا ہے۔ تو یہ نالج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پھیل رہی ہے۔ یقیناً دین کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے، اور اس کی کرم نوازی کی وجہ بھی یہی ہے میری بہنوں کہ یہ جو دین ہے، یہ جو ہمارا قرآن پاک ہے، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اگر کسی انسان کے ذمے میں ہوتا تو پھر اتنی جلدی نہ پھیلتا اور نہ اس طریقے سے پھیلتا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اس دین کے اندر ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں دیندار کیا اور ہمیں وہ نالج عطا فرمایا۔ اب آتے ہیں کہ صبح صادق سے پہلے کب تک باقی رہتا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت سے مروی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، دروازہ بند کر دیا کریں اتنا شور آتا ہے، ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان سے دریافت کیا اذان اور سحری میں کتنا وقفہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کتنی دیر قبل سحری کی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 50 آیات پڑھنے کے برابر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ 5 منٹ یا 7 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیا کریں۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کتنی آیات ہے؟ 50 آیات۔ 50 آیات آپ کو پتہ کتنے منٹ میں پڑھی جاتی ہیں؟ کم از کم 20 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، اگر اچھے طریقے سے تجوید سے مخرج کے ساتھ قرات کر کے آپ پڑھیں تو 20 منٹ میں 50 آیات پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب 20 منٹ پہلے کھانا پینا بند کریں، کوشش کریں۔ ہم لوگ کہتے ہیں اینڈ تک، بالکل اینڈ تک کھانا شروع کر دو۔ ہاں جی، یہ نہیں، کم از کم 15 منٹ 20 منٹ پہلے کھانا بند کر دیا کریں، تاکہ آپ کو صحیح طرح سے اب پتہ چل سکے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک اگر صبح صادق ہونے میں شک ہو تو کھا پی سکتے ہیں۔ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے گاؤں میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو شک ہو رہا ہے، ویسے ایسا آج کل ہے نہیں، موبائل ہر جگہ پہ ہے، ایپس اتنی موبائل کے اوپر ہے جو آپ کو ایک ایک نماز کا ٹائم بتا رہی ہیں کہ آپ اس طرح سے ابھی نماز کا ٹائم ہے، ابھی افطاری کا ٹائم ہے، ابھی سحری کا ٹائم ہے، تو ان ایپس کا استعمال کریں۔ لیکن بالفرض پھر بھی کسی کے پاس ایسا ایشو ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کے یقین کے ارادے کے ساتھ چلے گا کہ اس کا دل کیا کہتا ہے کہ کیا صبح صادق شروع ہو چکی ہے، کہ ابھی ٹائم ہے، اور اگر اس کو دل میں لگے کہ نہیں ابھی ٹائم ہے تو پھر وہ تھوڑی دیر اور کھا پی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سحری کھانے میں تاخیر اور افطار کرنے میں جلدی کا حکم کیوں دیا گیا؟ اب یہاں پہ یہ ہے کہ سحری کھانے میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنا سنت موقدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے سنت موقدہ کون سی سنت ہے؟ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ادا کی، جو کبھی ادا کی کبھی چھوڑ دی اس کو غیر موقدہ کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ ادا کی اس کو موقدہ کہا جاتا ہے۔ اور سنت موقدہ ہے کہ تاخیر سے جو ہے وہ روزہ بند کرے اور روزہ کھولنے میں جلدی کریں، لیکن یہ تاخیر اذان میں داخل نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں تاخیر کھانا کے اینڈ تک مولوی اذان میں کہہ بھی دے کہ روزہ بند کر لو تو ہم پھر بھی شروع رہیں، یہ تاخیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اور جلدی کرنے میں کیا ہے، جلدی کرنے میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ آپ کا سورج جو ہے وہ غروب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ابھی سورج کی کرنیں باقی ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں افطاری کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے اور افطار جلدی کریں۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے، مثلاً آپ بھلائی پہ ہیں۔ کوئی شخص سحری میں اتنی تاخیر کر بیٹھے کہ اذان شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ یعنی یہ ہے کہ اتنا ابھی آپ پانی کا گلاس منہ کو لگا چکے ہیں اور اذان کی آواز آئی ہے تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ کھانا چبانے میں آپ کو ٹائم لگے گا، منہ میں نوالا ڈالیں گے تو اس میں ٹائم لگے گا۔ پانی منہ کو لگا چکے ہیں تو پانی پی لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو جلدی سے گزر جاتا ہے نا۔ مدرجہ بالا حدیث مبارکہ کی روشنی میں واضح ہوا کہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً جو کچھ بھی بیان فرماتے ہیں اور جو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے وہ یقیناً ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلے کو لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مکروہ کی ڈیفینیشن جان لیں، مکروہ کس عمل کو کہا جاتا ہے؟ مکروہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوا، جو ناپسندیدہ عمل ہے اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اس میں بھی دو ڈیفینیشن ہیں، ٹھیک ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مکروہ کیسے ہوتا ہے۔ گوند چبانا یا کوئی ایسی چیز منہ میں ڈالے رکھنا، ٹھیک ہے، گوند چبانا، ایک تو ہم مسواک کرتے ہیں روزے کی حالت میں، وہ تو ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ گوند ہوتی ہے، چباتے ہیں، جیسے کوئی چیز چبانے والی ہے، ایسی نہیں چبا سکتے، ٹھیک ہے، جو منہ میں چیر ڈالے، ٹھیک ہے، چھیلنے والی کوئی چیز کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز ترش چیز، بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا۔ اب یہاں پہ شریعت میں کچھ تھوڑی سی نرمی دی گئی ہے کہ آپ کا خاوند اگر وہ لڑاکا ہے، بد مزاج ہے، تنگ دو ہے، گھر میں فساد ہو جائے گا، تو پھر آپ کھانے کو اپنی زبان کی نوک سے ٹیسٹ کر سکتی ہیں کہ نمک وغیرہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اسے حلق سے نیچے نہیں لے جا سکتی، اسے وہاں پر تھوک سکتی ہیں، لیکن وہ بھی اس بہن کو کہ جسے اندیشہ ہو کہ گھر میں فساد برپا ہوگا۔ اور اگر اچھا خاوند ہے، دیندار خاوند، الحمدللہ ایسا نہیں کرتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کلی کرے تو اس میں پانی ایسے ہم نے ایک ساتھ ہی ایسے کلی بھی اور ساتھ میں ناک، جلدی جلدی ہم سارا سٹیپ کرتے ہیں۔ بعض بچیوں میں یہ چیز میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے کہ وضو کو صحیح طریقے سے نہیں کرتی ہیں، کلی بھی ویسے ہی کر رہی ہوتی ہیں جیسے منہ میں ناک میں پانی ڈالی ہے، ناک بھی میں ایسے ہی پانی ڈال رہی ہوتی جیسے کلی کر رہی ہیں، کوئی عجیب سا طریقہ بنایا ہوتا ہے۔ اس بات کو وضاحت سے ذہن میں رکھیں کہ ایک تو کلی کرنی ہے، پورے جبڑوں تک پانی پہنچانا ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ غرغرہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جیسے ہم منہ اوپر کر کے غرغرہ کرتے ہیں نا، یہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے پانی اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناک میں پانی لے جانے کے لیے یہ آپ کے نرم گوشے تک پانی چاہیے، زیادہ نہیں چڑھانا کہ کہیں اوپر دماغ میں نہ چڑھ جائے۔ منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ البتہ ویسے ہمارے عام طور پہ جو منہ میں تھوک ہے نا، اگر اس کو ہم جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہلکا ہمارا گلا تر ہے، کیونکہ اگر گلا تر نہیں ہوگا تو پھر تو آپ کی آواز ہی سوکھ جائے گی نا، لیکن خصوصی طور پہ منہ سے تھوک آنا اور اسے واپس نگلنا جان بوجھ کے، اتفاقاً کر لیا تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کے کرنا، جمع کر کے اس کو نگلنا، یہ مکروہ ہے۔ پھر روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے،
ذہن میں رکھیں. بھوک یا پیاس کی بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا، بار بار کہنا بڑا روزہ لگ رہا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، میرے تو سر میں درد ہو گئی ہے، میں تو کل روزہ نہیں رکھنا، ایسے القاب سے کیا ہے آپ روزے کی فضیلت کو ضائع کر رہے ہیں. روزہ صبر ہی تو سکھانے آیا ہے ہمیں، وہ یہی تو بتا رہا ہے کہ مجھے اپنے اوپر پہن، تیری آنکھ کا روزہ ہے، تیرے ناک کا، تیری زبان کا، تیرے کان کا، تیرے جسم کا، تیری روح کا، ہر چیز کا تو نے روزہ رکھا ہے. اور پھر روزہ رکھ کے تو صبر کرنا تھا، روزہ رکھ کے بار بار واویلا تو نہیں کرنا تھا نا. اس کے بعد ہے نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا. یہ کون سا پوائنٹ ہے میری بہنوں، یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو ہمیں غسل جو ہے ہم پہ فرض ہوا، جو بہنیں شادی شدہ ہیں غسل فرض ہو گیا رات کو. اب کیا ہوا کہ صبح اٹھی ہیں تو ٹائم اتنا ہی ہے، یا سحری کریں یا غسل کریں، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ سحری کریں گی. لیکن سحری کرنے کے بعد اتنی تاخیر نہیں کریں گی غسل کرنے میں کہ آپ کی نماز ہی جاتی رہے. نماز سے پہلے پہلے غسل کر لیں گی اور نماز ادا کریں گی، ٹھیک ہے، لیکن سحری کر لیں گی. صوم و وصال کے روزے رکھنا اگرچہ 2 ہی دن کا ہو، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز ناپسند آئی اس کو مکروہ قرار دیا گیا، اور مکروہ کر لینے سے ہمارے روزے کی فضیلت میں فرق آتا ہے. اور چونکہ یہ ہمارا روزہ جو ہے بہت فضیلت والا ہے، میں نے کل آپ کو سنائی تھی حدیث کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بیان کیا ہے، لیکن روزے کا اجر نہیں بیان کیا گیا. عام طور پہ مومن کا جو اعمال ہیں ان کو جو ہے 10 گنا سے 70 اور 70 سے 700 گنا تک لیا گیا، 700 گنا، لیکن روزے کو 700 گنا بھی نہیں بتایا گیا. یعنی اس کا اتنا اجر ہے کہ 700 گنا سے بھی شاید بہت زیادہ جو اللہ نے بیان نہیں کیا. اور اس نے کہا کہ قیامت والے دن میں اس کا اجر بتاؤں گا. تو مطلب کہ بہت فضیلت والی چیز ہے. اس کا ادب کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اسے ہر برے عمل سے بچانا، اپنے روزے کی حفاظت کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.